دین اسلام جو ہے اس کی اعلیٰ حضرت نے تینوں پہلوؤں کو جس طرح ٹچ کیا، یعنی عقائد، تصوف اور اسلامک جورسپروڈنس یعنی فقہ، ان تینوں کو جس طرح ٹچ کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے اپنے ان کے جو معمار تھے ان تک پہنچے ہیں۔ میں مثال دوں گا آپ کو، جیسے عقائد کے سلسلے میں حضرت ابو منصور ماتوریدی، بخارا میں ان کا مزار شریف ہے، اور اس زمانے میں تحریک معتزلہ جو تھی وہ بڑے عروج پر تھی، اور عقائد کو، قرآن کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا، حدیثوں کو مسترد کرنا، یہ بڑا عام سا رواج ہے جو آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں پایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ازل سے ہاں چلتی رہیں گی، بالکل ایسی چیزیں، حق والے بھی حق بیان کرتے رہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرت ابو منصور ماتوریدی کا جو سلسلہ ہے، یعنی سلسلہ ماتوریدی، اس کو اعلیٰ حضرت نے عقائد کے جو جز کے اندر بڑے اچھے سے فالو کیا، اور اپنے جتنے بھی مریدین تھے، جو ان کے شاگرد تھے، ان کو بڑا اچھا بریف کیا کہ کیسے حضرت ابو منصور ماتوریدی نے عقائد اسلام کی حفاظت کی، اہل سنت کے عقائد کی۔ دوسرے آ جاتے ہیں فقہ۔ فقہ میں اسلامک جورسپروڈنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم، ان کے اوپر ان کی پیروی کی، اور انہی کی لائنز پر پوری فتاوی رضویہ امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ان کی پورے کام کو بڑے اچھے سے سمویا اس کے اندر۔ اب آ جاتے ہیں ہم تصوف کے اوپر۔ تصوف میں یوں تو چاروں سلاسل میں اعلیٰ حضرت کے پاس خلافت موجود تھی، لیکن قادریہ سلسلے کو امام صاحب نے بڑی خصوصی توجہ دی۔ سب سے پہلے تو جن کے پاس جا کر انہوں نے بیعت کی، وہ شاہ آل رسول جو کہ ہمارا پیر خانہ ہے، اور وہاں سے جا کے انہوں نے بیعت کی اور پھر خلافت لی قادریہ مہاراج شریف۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے بیعت لی، اور پھر وہاں سے انہوں نے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ قادریہ سلسلے میں انہوں نے تصوف کو لازم اور ملزوم بنایا، یعنی اگر ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم اسلامک جورسپروڈنس کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم بات کر رہے ہیں تصوف کی، تو ان تینوں کو اگر آپ پلرز دیکھیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت ابو منصور ماتوریدی اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا فارمولہ بن گیا، پورا فارمولہ ہے۔ اور اسی کو لے کر نہ صرف قادریہ سلسلے میں انہوں نے اس کو آگے اس پہ کام کیا، بلکہ نقش بندی سلسلے کو بھی انہوں نے اسی فارمیٹ پہ چلایا۔ اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ نقش بندی سلسلے جو آپ کی جو نسبت تھی اس پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ اس کی جو آپ نے ذکر کیا نا، اعلیٰ حضرت کے دادا حضور حضرت مولانا رضا علی خان، انہوں نے پہلا دارالفتہ بنایا تھا بر صغیر میں۔ یہ نقش بندیہ سلسلے میں خلافت رکھتے تھے اور بیعت تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کو جب چھوٹے تھے، اعلیٰ حضرت تو لے کر گئے تھے حضرت فضل الرحمن شیخ گنج مراد آبادی صاحب کے پاس، اچھا، اور یہ نقش بندیہ سلسلے کے بزرگ تھے، اور وہاں سے ان کو ادھر ہی خلافت دے دی تھی اعلیٰ حضرت کو حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے۔ تو یہ ایک نقش بندی سلسلے سے اعلیٰ حضرت کا ایک خاص کنیکشن ہے۔ اس کا میں دوسرا کنیکشن جب بناؤں گا تو جب یہ شروع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بخارا سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، بر صغیر میں آتا ہے، حضرت مجدد الفسانی ہیں اس کے بعد 14ویں صدی میں، جنہوں نے دین الہی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور اس کو بڑی مخالفت کی، اکبر کو بڑا ٹف ٹائم دیا۔ اسی کو پھر فالو کیا اس صدی میں آ کر اعلیٰ حضرت نے، اور وہ نقش بندیہ سلسلے کی جو کڑی تھی، وہ جو مولانا رضا علی خان سے فزیکلی جڑی تھی، وہ آگے دینی اعتبار سے بصارت کے حساب سے گہرا تعلق آپس میں، اتنا گہرا تعلق ہے حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت کا۔